جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ اب کیا ہوگا، وہی موقع ہے وہی موقع ہے کہ زندگی ایک نیا ٹرن لے سکتی ہے۔ اگر آپ یہی رویے اپنائیں جو اس سٹوری میں موسیٰ علیہ السلام کے رویے ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ سم ٹائمز یو تھنک کہ مائی لائف از اوور، کبھی کبھی آپ سوچتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کو انسرٹنٹیز ہوتی ہیں، فیوچر کے بارے میں انسرٹنٹیز ہوتی ہیں، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی انسرٹنٹی ہے نا۔ پیرنٹس کو میں بھی اولاد کے بارے میں انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری اولاد کا کیا بنے گا، پتہ نہیں یہ کس طرف چل نکلے ہیں، اور ینگسٹرز کو انمپلائمنٹ کی انسرٹنٹی ہے بہت زیادہ کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، جاب اچھی ملے گی نہیں ملے گی، میں بزنس شروع کر رہا ہوں چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ شادی کے بارے میں بہت انسرٹنٹیز ہوتی ہیں، کوئی معاملہ پھنس جاتا ہے اس کے بارے میں انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ معاملہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا زندگی اسی طرح رہے گی، کوئی بیماری آ جاتی ہے اللہ نہ کرے اس کے بارے میں انسرٹنٹی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں اب میرا کیا بنے گا۔ تو دیر آر آل سارٹس آف انسرٹنٹیز، اور یہ سٹوری کمال مثال ہے اس بات کی کہ ایگزیکٹلی جب زندگی میں انسرٹنٹی چل رہی ہو، جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ اب کیا ہوگا، وہی موقع ہے وہی موقع ہے کہ زندگی ایک نیا ٹرن لے سکتی ہے۔ اگر آپ یہی رویے اپنائیں جو اس سٹوری میں موسیٰ علیہ السلام کے رویے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ انسرٹنٹی کسی کو نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان، ہی واز اے پرنس، لٹرلی وہ پرنس تھے، شہزادے تھے، فرعون کے محل میں بڑے ہوئے پلے بڑھے، اور ان کا شہزادے کا مقام تھا اس جگہ مصر میں، اور ان سے ایک غلطی ہو گئی، یعنی یہ غلطی چھوٹی غلطی نہیں ہے اگر if you think about it، unintentionally ان سے ایک بندہ مارا گیا، اور اس کا پورا تذکرہ اس سورہ میں ہے، سورہ قصص میں، اور وہ ایک فیوجیٹیو بن گئے، within one day وہ ایک فیوجیٹیو بن گئے، یعنی کیسی انسرٹنٹی آئی، اور ان کو مصر کی افواج ڈھونڈ رہی ہیں، فرعون ڈھونڈ رہا ہے، اور ان کو سزا ہونے کا خدشہ ہے، جیل ہونے کا خدشہ ہے۔ آپ سوچیں اللہ نہ کرے آپ سے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے یہاں پہ ملک پاکستان میں، اللہ نہ کرے، اور پھر آپ بھاگ جائیں، اور جب آپ بھاگ جائیں تو آپ کو بڑا ڈر ہو میں پکڑا نہ جاؤں، میرا جرم نہ ابھی واضح ہو جائے، تو سوچیں اس سے بڑی انسرٹنٹی اور کیا ہو سکتی۔ سب کچھ چلا گیا، سب کچھ جانے کا خدشہ ہے، within one day everything gone، یعنی ایک ٹائم پہ آپ شہزادے ہیں، لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، اور دوسرے ہی ٹائم آپ مجرم بن گئے۔ تو سوچیں موسیٰ علیہ السلام کی کیا سٹیٹ تھی، کس سٹیٹ آف مائنڈ سے وہاں پہ نکلے ہوں گے۔ انہیں نہیں پتا میں نبی بننے والا ہوں، انہیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ مجھے کیا مشن دینے والا ہے، He has no clue, absolutely no clue۔ تو سوچیں وہ کیا فیز تھا ان کی لائف میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے کرنے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جنگل سے اٹھا کے محل میں لے آتے ہیں، کبھی کبھی اللہ رب العالمین محل سے اٹھا کے جنگل میں لے جاتے ہیں، اور یہ دونوں ہمیں سٹوریز ملتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ جنگل سے اٹھا کے محل میں لے آئے، اور وہاں ان کی پرورش کرائی، اور انہوں نے وہاں پر ایک چینج وہ لے کر آئے، اور وہ بھی مصر ہی تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی اپوزٹ ہے کہ محل سے فیوجیٹیو بن کے جنگلوں کی طرف چلے گئے، مدین، وہاں پر کافی سال گزارے انہوں نے، کوئی جاب نہیں تھی ان کے پاس، روزگار نہیں تھا ان کے پاس، فیملی نہیں تھی ان کے پاس۔ سب سے بڑی بات، فیملی کتنی بڑی سپورٹ ہوتی ہے۔ بندے کی زندگی میں کوئی بھی حادثہ ہو، بیماری ہو، انمپلائمنٹ ہو، فیملی پاس ہو تو بندے کو بڑی تقویت ہوتی ہے۔ سپورٹ سسٹم ساتھ ہے نا، اچھی بیوی ہو، نیک بیوی ہو، بندے کو حوصلہ ملتا ہے، چلو میری جیون ساتھی میرے ساتھ ہے، ماں باپ ساتھ ہو، بہن بھائی ساتھ ہو، تقویت دینے والے ہو۔ موسیٰ اسلام ہیڈ نو ون، کوئی فیملی نہیں تھی۔ ماں تو بچپن میں ہی آپ کو پتہ ہے سٹوری، ماں نے تو کلیجہ ٹھنڈا کیا انہیں بعد میں دودھ پلا کے، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہیڈ نو کلو اپنی فیملی کے بارے میں۔ تو سوچیں بالکل اکیلے تھے، بالکل اکیلے تھے۔ تو بہت خوبصورت اسٹوری ہے، اور بڑے اس میں لیسنز ہیں ہمارے لیے، انشاءاللہ میں آپ کے